عزیزان گرامی، میں کل بیٹھا ہوا تھا، میں آپ تمام سے اپنی طرف جائیں اور غور کریں، میں کل بیٹھا ہوا تھا نماز مغرب کے بعد، ایک صاحب میرے پاس آئے، آنکھوں میں بڑے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا کہ مول صاحب دعا کریے، آج میری ماں کی برسی ہے، 1 سال پورا ہوا میری ماں کا انتقال ہوا۔ بڑے سیدھے سادے ہیں، اور ٹھہر کر گنانا شروع کر دیے کہ مول صاحب میری امی بہت نیک تھے، میں نے اپنی آنکھ کھولنے سے لے کر کے ان کی وفات تک نماز قضا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ راتوں کی تہجد بھی پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، روزے بڑے اہتمام سے رہتی تھی، حضور پہ درود بڑے اہتمام سے پڑھتی تھی۔ آپ جتنے لوگ ہیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو ایج ہے ہماری 40، 45، 50، ہم تمام اپنی ماؤں کو دیکھیں، بلا کسی اختلاف کے ہر ایک کی ماں ایسی ہی ہے، ہر ایک کی ماں ایسی ہی ہے۔ یقیناً ہماری مائیں باہر نہیں نکلتی ہوگی، گاڑی نہیں چلاتی ہوگی، بیٹھ کر کے کہیں جاب نہیں کرتی ہوگی، بینک کی مینیجر نہیں ہوگی، مردانے لوگوں کا مقابلہ ان کے سامنے بات چیت کرنے کی عادت نہیں ہوگی، ایک فارم فل اپ کر کے اپنا کام نہیں کراتی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اپنے بچوں کو نیک بنانا، دیندار بنانا، مساجد کی صفوں میں بچوں کو بھر دینا، مساجد کے مصلوں کو ان کے سے سجا دینا، یہ ہماری ماؤں کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اس کے تمغے اور اس کے گلپوشیاں اللہ کے پاس ان کو ملنے والی ہے۔ اب سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ وہ بچے جو آج 5 سال، 8 سال، 10 سال کے ہیں، ان کی جب مائیں جائے گی تو یہ اپنی ماؤں کا کیا کیریکٹر بیان کریں گے؟ میری ماں کو میں نے نمازوں میں دیکھا کہیں گے یا فون کی اسکرین پہ دیکھا کہیں گے؟ میری ماں کو میں نے عفت و عصمت کے ایک نمونہ دیکھا کہیں گے، یا پھر میری ماں کے کیریکٹر کی وجہ سے بچوں کے سر جھکتے ہوئے دیکھا کہیں گے؟ آپ بتائیے کہ کیریکٹر کیسے پیش کریں گے؟ ہمارے بڑوں نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں نیک پاک دامن عفت و عصمت کی نمونہ عورتوں کو ہماری ماں بننے کے لیے پرووائڈ کیا، اور آج ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کون سی مائیں دے رہے ہیں، اس بات پہ غور کرے۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج امت کو پاک دامن مائیں فراہم نہیں ہے، وہ عورتیں، وہ بچیاں نہیں ہیں جن کی نگاہیں محفوظ ہو، جن کے کان محفوظ ہو، جن کا دل محفوظ ہو۔ اب بتائیں کہ نسلیں کیا کرے گی؟ عزیزان گرامی، اللہ والوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک پرانا دور تھا، دلی کے اندر بڑی قحط سالی، بڑی شدید قحط سالی گزر رہی تھی، کھانے کو کھانا نہیں، اناج پورا سوکھ گیا، تمام زمینیں سوکھی پڑی ہے۔ تمام علماء نے اپیل کی ہے، علماء اللہ والے پورے نکلے، ایک چٹیل میدان میں گئے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، استسقاء کی دعا کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ ظہر کی نماز کے بعد سے دعا شروع ہوئی، روتے روتے بوڑھے بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، جانوروں کو بھی لے جایا گیا ہے، سب ٹھہر کر دعا مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت آ گیا، ابر نہیں آتا، پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا، اونٹ پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، نکیل پکڑ کر گزر رہا ہے، دیکھا کہ اتنا زار و خطار لوگ رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ قریب آ کر کے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ کئی زمانے سے قحط سالی ہے، یعنی پوری اناج کے دام بڑھ چکے ہیں، غریب بھوکے مر رہے ہیں، بچے پریشان ہیں، اس لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعائیں ہو رہی ہے لیکن اثر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ٹھہر جاؤ۔ اپنی وہ اونٹ کے پاس گئے جس کے اوپر ایک برقع پوش خاتون تھی، وہاں پر جا کر کے بس ہاتھ اٹھایا، اور وہ خاتون کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر ہاتھ اٹھا کر کے 2 منٹ دعا نہیں کی تھی کہ آسمان پر بادل دن دناتے ہوئے آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک بڑے عالم تھے، فوراً نوجوان کو پکڑ لیا، لوگ تو خوشی کے مارے جانے لگے، نوجوان کو پکڑ لیا، فرمایا کہ تم اتنے بڑے مستجاب الدعوات، تمہاری دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں؟ ہم تو کب سے رو رہے تھے، تمہارے ہاتھ اٹھے اور دعا قبول ہو گئی۔ کہا کہ میرے ہاتھ کا کمال نہیں، تم نے نہیں دیکھا کہ اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو لوگوں میں ٹھہر کر اٹھاتا؟ میں جس اونٹ کے پاس گیا تھا اس اونٹ پہ میری ماں سوار ہے، میں نے دیکھا کہ میری ماں کے پاس گیا اور اس کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ مالک
میری ماں نے اپنی جوانی کی عفت و عصمت کی اگر حفاظت تیرے خاطر کی ہے تو مالک میری ماں کی عزت و عصمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ بھوکوں کے لیے کھانا، پیاسوں کے لیے پانی برسا دے اور پانی کا انتظام فرما۔ ہاتھ نیچے اترنے سے پہلے میری ماں کی عصمت و عزت اور اس کی عفت کی خدا کے پاس یہ لاج ہے کہ اللہ نے بارش برسانے شروع کر دی۔